ایک موقع ایسا آیا کہ نبی کی محفل لگی ہوئی تھی، نبی کی محفل لگی ہوئی تھی، آقا نے فرمایا کہ بتاؤ میرے پیارے صحابہ کہ دنیا کی سب سے حسین عورت کون ہے؟ دنیا کی سب سے حسین عورت کون ہے؟ اگر ہماری عورتوں سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے، تو ہماری گھر کی عورتیں کیا جواب دیں گی؟ جو عمدہ سمدہ کپڑے پہنی ہو، بہترین لولی کریم لگائی ہوئی ہو، اور نہ جانے جتنے میک اپ کے سامان ہیں وہ ساری چیزیں لگا کر کے رکھی ہوں، وہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ آقا نے اپنے پیارے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ میرے پیارے صحابہ کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کسی صحابی سے جواب نہیں بن پایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد اپنی بیوی فاطمہ سے کہا تیرے ابا کی محفل میں یہ تذکرہ چل پڑا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ آخر یہ جواب دے تو دے، کون دے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اس وقت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ بتاؤں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ بتاؤں دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ پیارے آقا کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ اسے کوئی غیر مرد دیکھنے نہ پائے اور وہ عورت کسی غیر مرد کو دیکھنے نہ پائے۔ وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ بن سور کر کے ہماری گھر کی عورتیں، ہمارے مائیں بہنیں نکلتی ہیں تاکہ غیر مرد ہمیں دیکھے، ہماری خوبصورتی کو، ہماری چال کو، ہماری ڈھال کو، ہماری نزاکت کو، ہمارے لباس کو دیکھے۔ لیکن بیٹی فاطمہ کیا کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ اسے کوئی غیر مرد دیکھنے نہ پائے اور کوئی غیر مرد کو وہ دیکھنے نہ پائے۔ مدینے کے اندر عید کا چاند نکلا، سارا مدینہ عید کا چاند دیکھنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ سارا مدینہ، گھر کی عورتیں عید کا چاند دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکل آئی، اپنے اپنے چھتوں میں عورتیں چڑھ گئی۔ اس وقت کسی نے آ کر کے بیوی فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ کیا تو عید کا چاند دیکھنے کے لیے باہر نہیں نکلے گی؟ کیا تو عید کا چاند دیکھنے کے لیے باہر نہیں نکلے گی؟ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید کا چاند دیکھنے کے لیے مدینہ کے غیر مرد بھی نکلے ہوئے ہیں۔ عید کا چاند دیکھنے کے لیے مدینہ کے اجنبی مرد بھی نکلے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ مدینہ کے غیر مرد کی نگاہیں چاند پہ جائے اور فاطمہ کی نگاہ بھی اس چاند پہ جائے۔ ایک غیر مرد کی نگاہ اور فاطمہ کی نگاہ ساتھ ساتھ اس چاند پہ جائے، فاطمہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اتنی حیا، اتنا پردہ تھا، ویسا پردہ ہماری ماں بہنوں کے اندر کہاں ہے بزرگوں دوستو؟ اس لیے ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہمارے گھر کے اندر اولاد آ جائے اس کی اصلاح و تربیت اپنے گھر سے، اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے شروع کریں۔ انشاءاللہ خود بخود معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔